بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امید کرتا ہوں پوری دنیا میں جہاں بھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اہل خانہ کو شیطان مردود کے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے۔ میں محمد اسامہ علی اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد اسامہ علی آفیشیل۔ چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کر کے اپنی بھرپور سپورٹ کا مظاہرہ کریں۔ اسامہ صاحب، ہم بہت سارے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز پہ سورہ کوثر کے بارے میں سنتے رہتے ہیں کہ اس کا وظیفہ کرنا چاہیے، اس کو کھلا پڑھنا چاہیے، اس کو گن کے پڑھنا چاہیے۔ سورہ کوثر میں ایسے کون سے راز اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھے ہیں کہ اس کی افادیت بہت زیادہ ہے، اس کی کیا حقیقتیں ہیں؟ آپ کا کیا رائے ہے اس بارے میں؟ دیکھیں، سورۃ کوثر ایکچولی جو اس کی جو شان نزول ہے یا اس کا جو کہہ لیں آپ کے جس کے لیے جو اتری ہے وہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات مبارک۔ اور کیونکہ اس میں آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پیارے انداز سے اللہ تعالیٰ نے ایک جیسے ایک مان سے کچھ عطا کیا ہو تو بڑے ہی مان سے کہا ہے کہ ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کی۔ کوثر ایکچولی اگر ٹرانسلیشن کریں تو فاطمہ یہ حوض کوثر کو سمجھتے ہیں، تو حوض کوثر کس کا ہے؟ جس کی جنت ہے، جس کی جنت کی مالکن ہے۔ جنت کی مالکن کا پتہ ہے تو پھر اس کے اندر جنت کے اندر جو چیزیں ہیں وہ اس کی نہیں ہیں، تو حوض کوثر کی در ہے۔ تو شفاعت کے لیے آپ کی جو ذات مبارکہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ بالکل اس کی عین اس پہ ہے، کیونکہ اس میں جب سورۃ کوثر کی بات ہوتی ہے کہنے کو تو اس پہ ابن کثیر نے بھی 21 روایتیں بیان کر دی ہیں، اور موسٹلی جتنے بھی ہمارے اسلامک مفسرین ہیں پاکستان کے یا برِ صغیر کے، وہ مولانا مودودی صاحب ہوں، ڈاکٹر اسرار احمد یا اس ٹائم دور حاضر کے فرحت ہاشمی یا کوئی بھی، تو موسٹلی جو ہیں وہ جاتے ہیں اور ابن کثیر سے اپنی مرضی کا اٹھاتے ہیں اور ایک تفسیر لکھ ڈالتے ہیں، جبکہ جو اس کی لاجیکل جو سینس ہے ابھی تک جتنی بھی آپ کی امت مسلمہ ہے وہ بڑی کنفیوز ہے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس صدی میں شاید آگے وہ وقت آئے گا جب ہم ان کے مظاہر جو ہیں وہ دیکھ پائیں گے پریکٹیکلی۔ مثال کے طور پر سورۃ شورى کی آیت نمبر 23 ہے جہاں سے مجھے زیادہ سورۃ کوثر کی حقیقت سمجھ آئی۔ یہ پریکٹیکل بات ہے، ترجمے میں تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی پر اس پہ نماز پڑھ اور قربانی کر۔ قربانی وہی جیسے حقیقہ کر، حمد بیان کر، نماز پڑھ اور حقیقہ کر، یوں سمجھ لیں۔ ادھر سے حقیقے کا کنسپٹ ملتا ہے آپ کو۔ تیرا دشمن ہی بے اولاد رہے گا، دم کٹا رہے گا، ابتر رہے گا، یعنی کہ اس کی آگے اولاد نہیں ہوگی۔ یہ بڑی ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ابتر ہونا یا دم کٹا ہونا یا بے اولاد ہونا، یہ ایکچولی جو ہے قرض تھا اس آنسر میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد نہ ہونے کی اس کا تانا دے کر جو کیا گیا تو اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اور پھر یہ کہہ دیا کہ تیرا دشمن کی نشانی یہ ہوگی کہ ہم اس کی اولاد نہیں چلنے دیں گے، کبھی بھی نسل نہیں چلے گی اس کی، اور تیرا دشمن بے اولاد رہے گا، اور تجھے ہم نے کوثر عطا کر دی ہے۔ اچھا، اب یہاں آپ یہ دیکھیں کہ ساری پھر ائمہ اہل بیت تک تمام کے تمام جنت کے سردار ہوں، بے شک امام مہدی علیہ السلام تک کا سلسلہ ہو، وہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ہی چلا دیا گیا۔ ٹھیک، اور سورۃ شورى پہ اب میں ذرا اس پہ آنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا سورۃ کوثر کی حقیقت تب کھلے گی جب آپ کو اس کی کہ سورۃ کوثر میں تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، ان کو دینے پہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن یہ تو صرف ایک اناؤنسمنٹ تھی۔ پھر اس کے پڑھنے سے اتنے ثمرات کیسے نکلتے ہیں کہ موسٹلی آپ جتنے بھی عاملین کی دنیا دیکھیں، سورۃ کوثر پہ آپ لوگ پیٹرول کی ٹینکیوں پہ دیکھتے ہیں وظیفے لوگ پڑھ کے پھونک رہے ہوتے ہیں، رزق کے لیے سب سے مجرب ہے، دشمن کو زیر کرنے کے لیے سب سے مجرب ہے۔ عموماً اس کا یوز جو موسٹلی کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی دفتر میں جانا ہو، کسی ظالم کے سامنے جانا ہو، کسی بڑے کے سامنے جانا ہو تو آپ 7 دفعہ مٹھ بند کر کے اس کو پڑھ کے اور اندر جا کے مٹھ کھول دیں تو آپ کا جو وہ اگلا جو سامنے والا ہے وہ نرم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے رزق کے لیے بھی یہ بڑا مجرب سمجھا جاتا ہے، سورۃ کوثر کو بڑا اس کے یوز ہے کہ ایک تسبیح لوگ کرتے ہیں تاکہ فائنینشلی وہ اچھے رہیں۔
اسی طریقے سے دیگ پہ تقسیم کرتے وقت اس کی تقسیم کے وقت اگر پلٹ دی جائے تو دیگ ختم نہیں ہوتی ہے جب تک آپ اس کو دیکھیں نا. اس حد تک اس کے بارے میں باتیں. لیکن یہ ساری چیزیں ہیں کیوں؟ وہ سورۃ شورى کی آیت نمبر 23 جو ہے وہ اس کی ایکچوئل وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ بشارت دیتا ہے اپنے بندوں کو ایمان لائے اور صالح عمل کیے. قل کہ لا اسألکم نہیں سوال کرتا تم سے اجرن اجر کا الیہ اس پر الی المودۃ فی القربہ. لیکن اب یہاں جہاں ترجموں میں جتنے مترجم ہیں موسٹلی شیعہ یا سنی قرابت دار لکھ گئے ہیں قربہ کو. قربہ جبکہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے. کس کا صیغہ ہے عربی میں؟ واحد مؤنث کا، سنگل اور آپ سمجھے فیمیل. اب یہ بات ویسے تو شاید مجھے بھی میں نے ایک سنی وہ پیر ہیں گدی کے، ان کی ایک دفعہ اس میں اس نقطے پہ گفتگو سنی تو انہوں نے بھی یہ اس کے بارے میں جو ہے نا وہ بتایا کہ یہ جو قربہ ہے یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے. اب دیکھیں جب بھی آپ کو ترجمہ کرنا ہے تو گرامیٹیکلی تو اس کو دیکھنا ہی دیکھنا ہے، پہلی سینس تو اس کی لینی ہے. تو پھر بات یہ تھی کہ جب واحد کا صیغہ ہے، چلو مؤنث کا نام بھی ہو تو قرابت دار جمع کا لفظ ترجمے میں کیسے لکھ سکتے تھے جبکہ آیت اتنی امپورٹنٹ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہو کہ تو کہہ ان سے، کل اے نبی تو کہہ ان سے نہیں سوال کرتا تم سے اجرن اجر کا یعنی کہ کوئی فیس کا ریٹرن کا مگر میری. اب وہاں ایک قرابت کی محبت ہے، ایک کوئی مقصود ہے یا جمع مقصود ہے. وہ کتنا امپورٹنٹ تھا کیونکہ یہ فیس تھی سر، اجر رسالت میں آپ کو دینی تھی. اگر آپ کہیں بھی دیکھیں اس کی بنیاد کو یوں سمجھنا بڑا ہی ضروری ہے کہ بغیر فیس کے آج آپ لوگ کہاں سے کیا فیض لے لیتے ہیں. آپ کسی اسکول میں ہو، کسی انسٹیٹیوٹ، کہیں بھی اینی وے. تو دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ آپ کو جو ہے وہ فیس دینی تھی اجر رسالت کے طور پہ. تو پھر اس دفعہ جب میں سعودیہ گیا تو میں نے ادھر ایک رسک لیتے ہوئے لیکن وہاں کے لوکل نیٹو سے یہ پوچھ بیٹھا تسکین قلب کے لیے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ قربہ جو ورڈ ہے قربہ یہ واحد مؤنث ہے؟ کہتا ہاں واحد مؤنث. میں نے کہا بس ٹھیک ہے میرا عمرہ ہو گیا کیونکہ مجھے سارے اس کا فروٹ کا جیسے کہتے ہیں نا فروٹ ہی یہ ملا کہ مجھے تسکین قلب ہوگی کہ جو میں سوچ رہا تھا وہ ٹھیک تھا. اب آ جائیں کہ اس اجر رسالت کے طور پر جیسے ہی آپ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اس صورت میں بھی کیونکہ انہی کا ذکر ہے تو وہ کرزمہ رکھ لیا گیا، اس لیے آپ لوگوں کے رزق کے مسائل حل ہوتے جاتے ہیں. تو یہ ہے بیسیکلی وہ کنیکشن سورۃ شورى کا جس کی وجہ سے سورۃ کوثر کی اہمیت اور افادیت کی ہمیں زیادہ سمجھ آتی ہے کہ زیادہ لاجیکل کہ کیوں اس میں اتنے فروٹ ہیں. کیا جیسے آپ اجر دیتے ہیں، فیس دیتے ہیں، آپ کو رسالت کے جو جیسے کہتے ہیں نا فیض اور برکات ایز اے مسلم وہ ملنے لگتی ہیں. لیکن اگر آپ اپنی نبی کو اس کا جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں کہ تو ان سے کہہ، نبی نے خود تو ڈیمانڈ ہی نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ پھر وہ ریزن ہے جو سورۃ کوثر کی جو تاثیر رزق کے حوالے سے جو جس کو چار چاند لگا دیتی ہے. آخری عرض کرتا جاؤں، 2 نفل کم از کم زندگیوں کا حصہ بنائیں، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کیا کریں، استغفار کریں، اول وقت کی نماز پڑھیں. یہ 3 کام جو کر لو اس کو فائنینشیل ایشو کبھی نہیں آتے. اور یہ 2 نفل سب سے ڈیسنٹ طریقہ محبت کے اظہار کا. ویسے سب کو چاہیے کہ جو بھی گلے کا بنائیں، صدقہ کریں، وہ بی بی فاطمہ کے لیے کیا کریں تاکہ وہ آپ یہ دیکھیں کہ اجر رسالت میں جب آپ کچھ دیں گے فیس کے طور پہ جو مانگا گیا محبت یا عقیدت ان کی مودت، تو پھر ڈیفینیٹلی جو رسالت کے جتنے بھی ثمرات یا برکات ہیں وہ بھی آپ سمیٹنے لگیں گے انڈائریکٹلی. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے بتایا کہ ایک حدیث قدسی ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں آپ کو دے دی. اور جب امت کی شفاعت کی بات آئی تو بی بی فاطمہ الزہرا نے ایک موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ میں آپ کی امت کی شفاعت کی میں ذمہ دار ہوں اور جنت کی سرداری بھی انہی کے پاس ہے، بیٹوں کے پاس ہے جنت کی سرداری، جس جنت میں آپ ہم جانے کے خواہاں ہیں.
اس کا جس کو کہتے ہیں نا اس کی وہ ڈیسائڈنگ پوزیشن وہاں ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ پھر حوض کوثر آپ کو پتہ ہے کہ شفاعت کے لیے مانا جاتا ہے کہ جی حوض کوثر شفاعت ادھر ہوگی, حوض کوثر پہ ہوگی. تو کوثر کون ہے؟ بی بی فاطمہ. تو شفاعت کا ذمہ داری جو انہوں نے لی تھی وہ یہ کنیکشن تھا کہ آپ حوض کوثر پہ ہوں گے, اور جو پھر ان کی جو اجر رسالت نے ان کو دے رہا ہوگا مودت محبت, وہ حوض کوثر پہ بھی اس کا سمجھ لیں کہ کلیمنٹ ہوگا. جو یہاں ان کو محبت مودت عقیدت نہیں پیش کر رہا تو وہ وہاں بھی حوض کوثر پہ بھی اس کا کوئی کام نہیں ہوگا. تو یہ ایک بڑا ٹیکنیکل نقطہ ہے جس کو سمجھنا, گھوم پھر کے یوں جاؤ تو پھر یہ سمجھ آتا ہے کہ مرکز ہو. اور ایک وہ شعر مجھے بڑا پسند ہے, کسی نے وہ کہا تھا کہ روک دیتے ہیں شریعت کے تقاضے ورنہ میں فاطمہ کی لاحد کا طواف کرتا. تو یہ وہ مرکز ہے, وہ جگہ ہے جہاں تک امت کو روکا گیا, امت کو پتہ نہیں ہے. جن کی جنت میں جانا ہے اس کی دا لیڈی آف جنہ, اس کے بچے, اور وہ آپ کی وہ جنت جس میں تمام انبیاء اور ان کی اولادیں اور تمام دنیا کے مومنین اور متقیوں کی جگہ ہوگی, لیکن اس کے جو لیڈرز ہیں وہ یہی ہیں. اور ان کو اس طرح سے اگنور کر کے سائڈ پہ بی بی کی ہستی کو کر دیا گیا کہ مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈیلی کتنا امپورٹنٹ ہے ان کی ذات کو محبت اور عقیدت پیش کرنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی خوش کرنا تھا نبی کو آپ کے, تو جنت کی اس کی بیٹی کو سرداری دی. آپ کو بھی کہا اس کو خوش کرنا ہے تو اس کو مودت دو. سمپل فارمولا. یہ نبی کچھ نہیں مانگتا, اس سے میں نے احد کے پہاڑ بھی کہے تو اس نے انکار کیا, اس نے کچھ اپنے لیے نہیں مانگا, بس اب اس کو خوش کرنا ہے تو اس کی بیٹی کو تم بھی محبت دو, میں نے بھی جنت کی سرداری دی. یہ کامن ایک وہ ہے. تو یہ تو سمجھنے کی بات ہے. مسلمانوں کو جب یہ بات سمجھ آ گئی, ان کی زندگیوں کا کوئی رولا نہیں رہے گا, ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اسی لیے یہ ہے کہ کسی نہ کسی ذریعے سے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو محبت اور عقیدت کا اظہار کرنا اجر رسالت کے طور پہ بہت ضروری ہے. اور یہ میری سب سے گزارش ہے کہ قرآن میں جا کے اس ترجمے کو بحث کریں, سیکھیں. سورۃ شعراء کی آیت نمبر 23 ہے, شین واو رے والی, شین آئین رے والی صورت میں یہ مکس ہو جاتا ہے, اور اس پہ مزید ریسرچ کر رہے ہیں آپ لوگ. لیکن بہرحال جنہوں نے بھی جمع کا ترجمہ کیا قرابت دار کر کے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے. یہ صرف ایک ہی اس کا مصداق ہے, واحد مونس جو بی بی فاطمہ الزہرا ہے. یہ آیت کا مصداق بھی وہی ہے, اور انہی ہی کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اپنی ساری عقیدتیں اور محبتیں پیش کرنی چاہیے تاکہ آپ اسلام کے فروٹ انجوائے کر سکیں. اللہ تعالیٰ یہ ہمیں ایک پہلی ریلیجس ویڈیو کی ہے پراپر, اس سے پہلے بھی کبھی کی ہے لیکن یہ پراپر ریلیجس ویڈیو پہلی کی. اللہ تعالیٰ سننے والوں کی دعائیں قبول فرمائے, اور جو سورہ کوثر کا ورد کرتے ہیں اور کھول کے پڑھتے ہیں اس ویڈیو کے توسط سے, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈالے کہ ہم دونوں کے لیے بھی دعا کیے کریں. آپ کا بہت شکریہ.